ہاں جی. ہاں یہ گر گیا. یہ بھی میں نے آپ سے عرض کرنا تھا کہ جو پچھلا وی لاگ ہے وہ میں نے اس پہ ریکارڈ کیا تھا. اب مجھے نہیں معلوم آپ تک آواز صحیح پہنچی ہے نہیں پہنچی. پلیز اس کے بارے میں مجھے بتائیے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو وی لاگز ہیں اور جو میں ریکارڈ کرتا ہوں اس کی جو آڈیو ریسیونگ ہے آپ کی طرف یہ کیسے بڑھائی جائے. بہرحال یہ ایک مائک لیا ہے میں نے اور اس کو استعمال کر رہا ہوں. لیکن یہ آپ نے بتانا ہے کہ آیا اس پہ جو آواز ہے وہ صحیح طرح پہنچ رہی ہے آپ تک کہ نہیں. چلیں یہ تو ایک بات اچانک ہو گئی کہ یہ گر گیا تھا. تو نئے سرے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ طارق جمیل آپ کے سامنے حاضر. پچھلا جو وی لاگ تھا اس کی کنٹینویشن میں ذرا سی بات کرتے ہیں اور پھر اگلا وی لاگ یا تھوڑا سا وقت اگر ہوا تو کوئی اور بات کر لیں گے. پچھلا وی لاگ اس کا جو آخری فریم یا شاٹ تھا، جو آپ کو پتہ ہے نا میں ڈرامے کا آدمی ہوں اور ڈرامہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ محض اسکرپٹ رائٹرز سے معذرت کے خدشات، محض اسکرپٹ کا نام نہیں اور محض لکھے ہوئے مکالموں کا نام نہیں. یہ ایک لینگویج ہے. اس میں سنیمیٹک لینگویج بھی یوز ہوتی ہے. اس میں شارٹ جو ہے وہ بھی زبان اپنی زبان سے کچھ بتا رہا ہوتا ہے. اگر آپ پچھلے وی لاگ کا آخری حصہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آخری شاٹ جو ہے میرا، یعنی وہ میرا انسگنیا ٹائٹل آنے سے پہلے، وہ اپنے طور پر کوئی بات بیان کر رہا. تو ڈرامے میں یہ جو ڈائریکٹر ہے نا، اگر ڈائریکٹر ہے تو اس کا ایکسپریشن ایک ایک چیز میں نمایاں ہوتا ہے، بولتا ہے. ڈرامے کی جو کہانی ہے، ڈرامے کا جو سچویشن ہے، ڈرامے کے جو اداکار ہیں، ڈرامے میں جو کچھ بھی سامنے کہانی آ رہی ہے وہ ویژول، یعنی ڈائلاگ تو ہوتے ہیں سننے کے لیے لیکن ایک ویژول لنگو چل رہی ہوتی ہے. وہ زبان کبھی تو کیمرے کے لینس کے ذریعے بولتی ہے، کبھی بیک گراؤنڈ میوزک کے ذریعے بولتی ہے، کبھی لائٹنگ کے ذریعے بولتی ہے، سو طرح کے رنگ، کبھی ایڈیٹنگ کے ذریعے بولتی ہے. کون سا شاٹ کس جگہ کٹ کرنا. برسر راہ یہ بات آ گئی. اس پر پھر کبھی انشاءاللہ لمبی بات کر لیں گے. ابھی تو صرف اتنا ہے کہ جو ایک تو مجھے، میں پتہ نہیں بعض دفعہ بالکل ہی آپ مائنڈ نہ کیجیے کہ بالکل ہی ذہن یکسو نہیں ہوتا اور دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ سے گپ شپ کروں، اور وہ غیر یکسوئی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا کر دیتی ہے. جیسے ابھی میں سگریٹ ڈھونڈ رہا ہوں، چائے بھی سامنے پڑی ہوئی ہے، آپ کو آفر بھی نہیں کر سکتا لیکن آپ میری طرف سے از خود بنا کے پی سکتے ہیں. پچھلے وی لاگ میں ایک سوال تھا کہ بھکاری کیوں بھیک مانگتا ہے. وہ کیا شے ہے، وہ کیا چیز ہے جو اسے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کرتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں یا تو اس سے دور لے جاتی ہے یا اس پر ترس آ جاتا ہے یا ہمارا ہاتھ جیب کی طرف بڑھتا ہے. یہ کئی باتیں ڈیٹیل میں نہیں تھیں لیکن ان کہے انداز میں یہ
اس میں بیان ہوئی جن کو ڈی کوڈ کرنا آپ کا کام تھا اور آپ نے کیا ہوگا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تسنیم حیدرانی میرے ویلاگس پر کمنٹ کرتے ہیں. یہ بھیک کا جو معاملہ ہے نا، ایک تو سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ کسی سے کچھ مانگنا، اور کچھ اس انداز سے مانگنا کہ وہ ضرور کچھ دے. اب وہ انداز کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی بے چارگی ہو سکتی ہے، اپنی غربت ہو سکتی ہے، اپنی لاچاری ہو سکتی ہے، اپنی بے روزگاری کا ہونا ہو سکتا ہے، کوئی ترس کی کیفیت دوسرے میں پیدا کرنا، رحم کی کیفیت دوسرے میں پیدا کرنا، تاکہ آپ بھیک مل جائے. لیکن یہ بھیک، مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہندوؤں، آپ نے نام سنا ہوگا، بدھوں میں بھکشو ہوتے ہیں. اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ بھکشو بدھ مت میں آیا بھیک مانگنے والے کو کہتے ہیں یا ان کے کسی روحانی پیشوا کو کہتے ہیں. لیکن ہندوؤں میں ایک طبقہ ہے جو بھیک مانگنے کو اپنا دھرم یا ایمان سمجھتا ہے. اب اس بات کو نیگیٹو نہ لیں آپ، اس بات کو کسی تنقید کا بھی ہدف نہ بنائیں. وہ بنیادی طور پر جو ہندو مذہب میں جو لوگ بھیک مانگنے کو اپنا دھرم اختیار کرتے ہیں، در حقیقت اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ انا کو مارنے کا ہے. اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے ہی پڑ جائیں کہ نہیں جی آپ سے بھیک لینی ہے. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اپنا حلیہ یا اپنی شکل یا اپنا وہ کچھ ایسا بنائے کہ آپ کو ترس آئے یا رحم آئے. لیکن نہیں، وہ ایک فقیر یا ایک مسکین کے لباس میں ضرور گھومتے ہیں اور ایک آواز لگاتے ہیں کہ بھکشا دے مائی گھروں میں، یا بھکشا دے بابا. اور اس میں یہ ہے کہ 3 دفعہ وہ صدا لگاتے ہیں کسی دروازے پر. اگر 3 دفعہ میں کوئی نہیں آتا تو وہ دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، اگلے دروازے پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ بھیک لینا جو ہے وہ نہ تو ہاتھ سے اٹھاتے ہیں نہ کسی اور انداز سے. ان کے پاس ایک وہ کاسا ہوتا ہے بھیک کے لیے، اس میں چاہے تو کوئی چاول ڈال دے، چاہے تو فروٹ ڈال دے، چاہے تو ایک انی دونی ڈال دے، کچھ بھی ڈال دے، وہ اس کو بڑی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں. اور جس دروازے سے بھیک نہیں ملتی وہاں سے بھی خوشی خوشی آگے چلے جاتے ہیں. مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے، اگرچہ میرا بچپن جو ہے وہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد کا ہے، اور میں پرسنلی مجھے نہیں پتا کہ ہندو سوسائٹی یا وہ جو سوسائٹی تھی جس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی اکٹھے رہتے تھے ہندوستان میں، وہ کیسی تھی. لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے، ہم اکبری منڈی میں لاہور میں رہتے تھے، پھر شیرمالا گیٹ میں رہتے تھے، دلی دروازے میں رہتے تھے. تو مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ ہاں، اکبری منڈی میں چونکہ میرے والد صاحب کا کاروبار بھی تھا، تو مانگنے والے عام طور پر منڈی میں تو جمعرات کے روز ہوا آتے تھے. جمعرات بھری مراد، کچھ اس طرح کی. اور ہر دکاندار جو ہے اسے اپنے حساب سے، اور دکانداروں نے بھی پہلے سے الگ کیا ہوا ہوتا تھا وہ ریزگاری یا جو سکے ہیں کہ یہ جو آئیں گے ان کو دے دیں گے.
اور گلیوں میں جو کاسا لے کر فقیر گھومتے تھے، تو وہ جو ہندوؤں کا میں نے آپ کو بتایا ویسا تو نہیں تھا، لیکن وہ فقیر جو ہیں کوئی ایک خاص طرح کی صدا لگاتے تھے، یا ایک خاص طرح کا شعر پڑھتے تھے، یا کسی کے ہاتھ میں کوئی اکتارا یا کوئی ساز ہوتا تھا، اور وہ شعر گاتے گاتے یا کچھ صدا لگاتے لگاتے اور اکتارا بجاتے بجاتے کہیں رکتے نہیں تھے، چلتے جاتے تھے، اور اس آواز کا یہ ہوتا تھا کہ گھروں میں بیٹھی خواتین جو ہیں وہ آواز سن کر اگر دینا چاہیں تو وہ فوراً کھڑکی میں آ جاتی تھیں یا دروازے پہ آ جاتی تھیں، اور اسے روک کر کچھ نہ کچھ دے دیتی تھی، اور وہ لے کر دعائیں دیتا ہوں آگے بڑھ جاتی تھی۔ اسی طرح اور چیزیں دیکھی ہیں کہ جو مثال کے طور پر بندر نچانے والے، ریچھ اور بھالو کا تماشا دکھانے والے، اور ڈگڈگی لے کر مداری جسے کہتے ہیں وہ، اور اس طرح کے اور کرتب اور کھیل، وہ گلی میں آئے، ٹک 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 ڈگڈگی بجائی، بچے اکٹھے ہو گئے، عورتیں کھڑکیوں میں آ گئیں، اب اس نے تماشا دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے پہلے بالکل نہیں کہا کہ یہ میں تماشا آپ کو اتنے ٹکٹ پر یا اتنی فیس پر دکھا رہا ہوں، نہیں، لیکن وہ تماشا دکھا دیتا تھا، پھر اینڈ میں وہ تو لوگ خوش ہو کر دے بھی دیتے تھے، اور وہ اس کا یوں گزارا ہو جاتا تھا۔ یورپ میں سنا ہے کہ فٹ پاتھ پر لوگ وائلن بجا رہے ہیں، یا کوئی اور اپنا آرٹ دکھا رہے ہیں، کوئی ڈرائنگ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور گزرتے ہوئے لوگ وہ وائلن یا کوئی ساز سن رہے ہیں، یا وہ ڈرائنگ دیکھ رہے ہیں، یا کچھ اور چیز دیکھ رہے ہیں، اور پھر خوش ہو کر اسے کچھ دے دیتے ہیں، وہ منہ سے مانگتا نہیں۔ یہاں صورت حال یہ ہے جو پچھلے ویلاگ میں تھا کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پیچھے پڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ شرمندہ کیا جائے، اور بالآخر آپ شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تو انفرادی ایک فعل تھا، یا یہ مذہباً ایک اپنی انا کو، اپنی میں کو مارنے کا ایک وہ تھا، لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنی میں کو مارنے کا نہیں کر رہے ہیں، کوئی عادت سی بن چکی ہے ہماری، مطلب یہ کہ من حیث القوم ہی یہ عادت بن چکی ہے، آپ سمجھیں کہ پورا پاکستان ہی اس عادت میں مبتلا ہے۔ یہ جو ابھی مجھے توجہ دلائی تسنیم حیدرانی نے، تو واقعی یہ جو کبھی ہم ورلڈ بینک اور کبھی آئی ایم ایف کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، یا کبھی سعودی عرب چلے جاتے ہیں، کبھی یو اے ای چلے جاتے ہیں۔ سعودی عرب وہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش و خرم رکھے، سعودی عرب میں جو مسجد نبوی ہے اور جو حرم شریف ہے کعبۃ اللہ، وہاں جو پنکھے لگے ہوئے ہیں وہ لاہور کے ایس محمد دین اینڈ سنس کے نیشنل پنکھے ہیں، جو انہوں نے محبت میں اور عقیدتاً اس جگہ پہ لگوائے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب تیل نہیں نکلا تھا، اور سعودی ویسے ہی تھے جیسے کہ عام بدو ہوتے ہیں یا صحرا کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جو گلف کے لوگ ہیں یہ بھی تو یہ تیل ویل نکلنے کے بعد اب مطلب یہ ہے کہ اب یہ حالت ہے کہ پاکستانی جا کر ان کے آگے دستے سوال دراز کرتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں خیرات دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں، کن شرائط پہ دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، یہ حکومتیں جانیں اور ان کے معاملات جانیں۔ لیکن بات تو یہی نکلی کہ بھکاری اور بھیک منگے کی شکل ہماری بن گئی۔ یہ وہ بھیک منگا نہیں ہے جو اپنی انا کو مارتا، یہ وہ بھیک منگا نہیں ہے جو اپنی میں کو ختم کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے۔ یہ بھیک منگا وہ ہے جو عادتاً بھیک منگا بن گیا،
اب اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں۔ ایک اور قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ ادھر کراچی میں نیچے ہمارے ایک مارکیٹ ہے، بازار ہے، تو ہم گروسری لینے یا دوائیں لینے یا کوئی سبزی لینے اسی مارکیٹ چوک میں پہنچتے ہیں۔ تو کبھی کبھی میں سگریٹ لینے کے لیے وہاں، وہ جو ایک بنگالی کھوکھا لگائے ماموں بیٹھے ہیں سے سگریٹ، تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بڑے سفید اچھے کپڑے پہنے ہوئے، سلوار قمیص سفید ان کے بعد، معزز آدمی، وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ چونکہ کسی دکان کے سامنے نہیں کھڑے، لہٰذا دکاندار کو بھی کوئی پرابلم نہیں، وہ بالکل چوک جو بنا ہے نا اس کے کونے پر کھڑے ہوتے۔ تو ایک دن میں گزر رہا تھا تو آہستہ سے ان کی آواز آئی، السلام علیکم۔ تو میں نے دیکھا تو میں رک گیا، میں نے کہا جی وعلیکم السلام۔ کہنے لگے اگر آپ کچھ تھوڑی مدد کر سکیں تو بہت عنایت ہوگی۔ اس انداز میں انہوں نے کہا کہ میں بہت، مجھے عجیب لگا کہ دیکھیں ایک معزز آدمی اس نہج کو پہنچ گیا ہے کہ وہ روک کر بہت آہستہ سے کان کے قریب منہ لا کر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کچھ مدد فرما سکیں تو بہت شکریہ، مہربانی ہوگی۔ خیر جو مجھ سے بن پڑا، میرا خیال ہے اس وقت جو بھی بن پڑا میں نے ان کو پیش کیا۔ میں نے کہا جی میں اس وقت یہی پیش کر سکتا ہوں، اور میں آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد میں نے غور کرنا شروع کیا کہ وہ روزانہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہ ہر آتے جاتے کو کہیں کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے، وہ بطور خاص ان کی نظر میں کوئی ہوتا ہے جو آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو روک کے کہنا، اور وہ کہتے ہیں، اور عموماً ان کو ان کے سٹائل کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ ایک دن میں نے ان پان والوں سے پوچھا، بلکہ ساتھ ایک گروسری والے سے، میں نے کہا یہ کون صاحب ہیں بیچارے، یہ کسی کی کو توفیق نہیں ہے کہ ان کی کوئی زیادہ مدد کر دے تاکہ یہ اپنے کوئی کاروبار کر سکیں یا ان کو مناسبت دے دے؟ تو وہ ان لوگوں نے مجھے بتایا، سر آپ کیا بات کرتے ہیں، ان کو کئی لوگوں نے کہا کہ آئیے آپ اتنے معزز آدمی ہیں، آئیے آپ کو ہم جاب دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں جاب اب نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کس دن آپ ذرا یہاں صبح آئیے 11-12 بجے، نہیں 3-4 بجے دوپہر میں آئیے، یا پھر رات کو 9 بجے آئیے۔ ان کا ایک بیٹا ہے جو کون سی بہت بڑی موٹر سائیکل پر اس جگہ پر لا کر انہیں ڈراپ کرتا، یہ موٹر سائیکل پر بیٹا ان کا بٹھا کر انہیں یہاں چھوڑ جاتا ہے، اور یہ یہاں کھڑے رہتے ہیں، اور ہر ایک سے نہیں کچھ کہتے، لیکن جس سے کہتے ہیں وہ ضرور دیتا ہے۔ اور پھر رات 9، 9:30، 10 بجے وہ آتا ہے دوبارہ، یہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ریڑھی سے فروٹ خریدتے ہیں، گھر والوں کے لیے چیزیں خریدتے ہیں، بیکری سے دودھ خریدتے ہیں، پاپے خریدتے ہیں، اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور قریب ہی یہ جو اپارٹمنٹس ہیں نا، ایک نام لیا اس نے، میں نام نہیں لے رہا، ان میں ان کا اپنا ذاتی فلیٹ۔ میں نے کہا یہ آپ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ کہتے جی آپ تحقیق کر رہے ہیں، پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کسی نے منع نہیں کیا کہ اچھا بھلا فلیٹ ہے آپ کا، آپ کے جوان بیٹے ہیں، کماتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی لڑ پڑتے ہیں، یہ لڑتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے، یہ میرا کام ہے، میں کر رہا ہوں، تم لوگوں کو کیا ہے؟ کیا تمہاری دکان پہ کھڑا ہوں؟ وہ بگڑ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایک لت پڑ جاتی ہے،
سرکار دو عالم نے فرمایا نا کہ مانگنے والے کو ضرور دو، لیکن یہ فرمایا کہ یہ والا ہاتھ اس ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس ہاتھ سے، لینے والے ہاتھ سے یہ دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور قصہ بھی شیر اور لومڑی کا کسی اور دن آپ کو سناؤں گا، بات لمبی ہو گئی ہے میرا خیال ہے، تو میرا تو خیال تھا کہ یہ اس ٹاپک پر ہلکی پھلکی بات چیت کر کے آگے کسی اور ٹاپک پر جائیں گے، لیکن وہ اسی میں ہو گئی، تو اس وقت اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اگلا ویلاگ بھی ضرور دیکھیے گا، اور میں آپ سے اینڈ میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے شروع میں کہنا چاہیے تھا کہ میرے ویلاگس زحمت فرما کے پورا دیکھا کیجئے، بیچ بیچ میں ہم یہ کوئی ایسے چٹکلے آ جاتے ہیں کہ جو فائدہ مند ہوتے ہیں، اور خود بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ نے تو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اپنے دوست احباب سے کہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کریں گے، میں آپ کو کوئی لالچ والچ نہیں دیتا، لیکن میرا فائدہ ہوگا، میرے سبسکرپشن بڑھے گی، ویورشپ بڑھے گی، اور مجھے حوصلہ ہوگا۔ تو اللہ حافظ، اللہ حافظ۔